حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم ہر بستی میں جو ان کے بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو یہ استدراجی قوتیں دیتے ہیں لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں وہ اپنے مکر کریں، عصیان کریں، نافرمانی کریں. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنی جانوں پر وبال ہے ان کا، اور وہ سمجھتے نہیں. اس مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بستی میں کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمین، ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم. اور لفظ ہے جعلنا کہ ہم کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جب ان کو بڑا مجرم بنا رہے ہیں کہ وہ جرم کریں، مکر کریں، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو اصل بات یہ نہیں، بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نظام عالم ہے، سنت اللہ ہے جاریہ ساری کائنات میں، کہ اللہ نے اس عالم دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، دار العمل بنایا ہے، دار الاختبار بنایا ہے. اب اس کی جزا کا فیصلہ جو ہے وہ عالم آخرت میں ہوگا. تو یہ دنیا امتحان تو تب بنے گی نا کہ جب دونوں چیزیں ہوں. یعنی اگر اندھیرا نہ ہو تو پھر روشنی کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ نے جہاں ظلمات پیدا کی نور بھی پیدا کیا. اسی طرح صدق کے مقابلے پر اگر کذب نہ ہو تو پھر سچے کی کیا قیمت ہے؟ پھر امتحان کیسے ہوگا؟ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. کوئی جھوٹا ہوگا تو امتحان ہوگا نا. اسی طرح اگر حق کے مقابلے پر باطل ہو ہی نہ، صرف حق ہی حق ہو، تو پھر پہچانا کیسے جائے گا؟ اسی طرح اللہ نے جہاں اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اپنے اولیاء بھیجے، اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائے. ان کے مقابلے پہ پھر شیاطین بھی آئے، جن بھی آئے، کفار بھی آئے، فجار بھی آئے، تب ہی تو مقابلہ ہوگا اور ابتلا اور امتحان ہوگا. امتحان تو تب ہے جب دو کا مقابلہ کیا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین جو ہے، اگر اللہ چاہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ابلیس کو پیدا ہونے کے بعد فنا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو جیسے اس کو جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے نکال دیا، اس کو کسی قسم کی کوئی طاقت ہی نہ دے، کیا کر سکتا ہے؟ جب جنت سے نکالا گیا تو اس کا کوئی زور کام آیا؟ اللہ نے اس کو آسمانوں سے نکال دیا تو کیا کر سکا وہ؟ لیکن اس کو استدراجی قوتیں بھی عطا کر دیں کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ خون میں گردش کر سکتا ہے، وہ شکل تبدیل کر کے کبھی حیوان، کبھی انسان، کبھی ہوا، کبھی پرندہ بن سکتا ہے، اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کر سکتا ہے. امتحان تو تب ہوگا کہ یہ سارے جال بنے ہوئے ہوں اور اللہ کا بندہ اس سے نکل جائے. امتحان دیکھیں نا جی. اب آپ مثال کے طور پر ایک دوڑ کراتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں،
کہ دوڑنے والا آئے گا ان رکاوٹوں کو بھی پھلانگے گا، پھر اگلی رکاوٹ، پھر اگلی رکاوٹ، پھر اگلی رکاوٹ، پھر نکلے گا تو کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسانوں کو عقل عطا فرمایا، حواس خمس عطا فرمائے، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، سردی گرمی کی تمیز عطا فرمائی، آگ پانی کی تمیز عطا فرمائی، اور وعدے فرما دی اب دنیا میں کوئی آدمی نہیں جو اپنا پاؤں آگ میں ڈال دے، اس کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ بھئی دریا بہ رہا ہے اور موجوں پر ہے، طوفان ہے اور وہ تیرنا بھی نہیں جانتا اور جناب ایسے پاؤں رکھ کے اندر چلا جائے، غرق ہو جائے گا۔ ہر دنیا کا بندہ، ایک چھوٹا بچہ 4 سال کا بھی، وہ سانپ دیکھے تو وہ بھی بھاگے گا، سانپ سانپ کرے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے مرچ لے کے آنکھوں میں نہیں ڈالتا، سرما لے کے ڈالتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے نمک کھانے میں تو ڈالتا ہے، ایسے نہیں کہ نمک کھانا شروع کر دے۔ تو یہ سارا عقل اللہ نے بندے کو دیا ہے، اور پھر اس کو دونوں راستوں میں کوئی راستہ اختیار کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اگر اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو تو پھر مسلمان ہونا، مومن ہونا، نہ ہونا کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ دیکھو بھئی یہ راستہ ہے، تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ، لیکن اس کا ہر اختیار بھی چونکہ اس کے تابع ہے کہ وہ جب چاہے اختیار چھین لے۔ اللہ نے آگ کو جلانے کی قوت دی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو آگ سے جلانے کی طاقت چھین لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس کی قوت ختم کر دی، فرمایا ٹھنڈی ہو جاؤ، بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت رکھی ہے، لیکن اللہ چھین لے، اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے پھر قرآن کبھی ایسی بات اس انداز میں خطاب کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ سب کچھ ہو تو اسی کے منشے سے رہا ہے نا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی سے کفر بھی خود کرواتے ہیں، ڈاکہ بھی خود ڈلواتے ہیں، چوری بھی اس سے خود کرواتے ہیں، تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تم چوری کرو اور پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں، تو یہ تو عدل نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، ابھی ماں کے پیٹ میں اس کو پتا ہے کہ ڈاکو بنے گا یا ولی بنے گا، اس کے علم میں لکھا ہوا ہے، بنے گا یہ خود، اللہ اس کو زبردستی نہیں بنائیں گے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا بنے گا، اس لیے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ڈاکو بنے گا، یہ اولیاء اللہ بنے گا، یہ عالم بنے گا، یہ جاہل بنے گا، یہ سعید ہوگا، یہ شقی ہوگا، یہ جنتی ہوگا، یہ جہنمی ہوگا، چونکہ اس کے علم میں ہے انجام ہمارا، اس لیے اس نے لکھ دیا کریں گے ہم خود، جنت کے عمل ہم خود کریں گے، جہنم کے عمل بھی ہم خود کریں گے۔ اسی لیے جیسے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل تم خود کرو گے، اللہ زبردستی نہیں کرواتے۔ اللہ اگر زبردستی کرائیں تو پھر زبردستی کا تو کوئی ایمان ہوتا ہی نہیں۔ کسی پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، کہو کلمہ پڑھو، نہیں تو مارتا ہوں ڈنڈا، یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ یہ تو کوئی ایمان نہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی انداز خطاب ایسا ہوتا ہے کہ بھی چونکہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے منشے سے ہو رہا ہے، تو گویا یہ سب کچھ ہمارے نظام میں داخل ہے، تو جب ہمارے نظام میں داخل ہے تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے کیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس بڑی بستیوں میں ہم نے نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے سب سے بڑی مخالفت کی۔ اور تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے نبی رسول کے بعد صحابہ آئے، تابعین آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، ان کی مخالفت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا دولت مند،
غریب بہت کم ہوتا ہے مخالفت میں، غریب بلکہ ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ اب میرے محبوب کی زندگی پہ نظر ڈال لیں کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ غریب۔ کہیں دیکھو حضرت بلال ہیں، کہیں دیکھو حضرت عمار ہیں، کہیں حضرت صہیب ہیں، کہیں حضرت خبیب ہیں، 40-45 آدمی ہیں، ان میں ایک یا دو آدمی ہیں سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر یا سیدنا عثمان، ورنہ باقی تو سب فقراء۔ کہیں دیکھو حضرت ابی ہریرہ ہیں، کہیں دیکھو حضرت ابی ذر ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یمکروا فیہا، مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کر کے کسی کو نقصان پہنچانا، اس کا معنی ہے مکر۔ مکر کا معنی ایسی تجویز جو بالکل چھپی ہوئی ہو، آدمی کو ظاہر نظر نہ آئے لیکن خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان دینا، یہ ہے مکر۔ تو وہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ یہ جاہل یہ نہیں سمجھتے کہ ہم انبیاء کے خلاف جو مکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبیوں کے خلاف جو تدبیریں کر رہے ہیں، یہ ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی جانوں کو ہلاکت کے لیے کر رہے ہیں، انہی پر ہی ان سب چیزوں کا وبال و عذاب پڑے گا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کیوں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کرتے ہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے فرمایا نہیں مکر کرتے مگر اپنی جانوں پر، وہ جانتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبیوں کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ والوں کو نقصان پہنچائیں گے، حالانکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور ان کی مکر میں سے یہ بھی مکر ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ اس کے دو ترجمے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی نشانی آتی ہے، جب کوئی معجزہ دیکھتی ہیں، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ ہمیں وہ معجزے نہ دکھلائے جائیں جیسے پہلے اللہ کے رسولوں کو دکھلائے گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضاء کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ مارتے عصا تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ برس والے کو ہاتھ پھیر کے اچھا کر دیتے، کسی مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر کے روشنی والا کر دیتے۔ جب تک اسی قسم کے معجزے ہمیں نہ دکھائیں اس وقت تک ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ایک قول۔ بعض علماء نے فرمایا نہیں، اس آیت کا معنی ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ ان کافروں کے بعد جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کوئی آیت، اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی، اللہ کی نشانیاں لے کے آتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے۔ جیسے محمد مدنی پہ وحی اترتی ہے اللہ ہمارے اوپر بھی وحی بھیجیں، جیسے حضور پاک پہ قرآن اترتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے فرشتے بھیجیں اور آسمانوں سے کتاب لکھی ہوئی بھیجیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ من رب العالمین، اللہ کا حکم ہے فلان ابن فلان کو کہ تم جو ہو میرے نبی محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، ہم تو پھر مانیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی پہ وحی آتی ہم پہ بھی آئے، ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ جیسے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، اللہ نے فرمایا ان کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے صحیفے اتریں اور صحیفے بھی کھلے ہوئے ہوں، لپیٹے ہوئے بھی نہ ہوں، اور تازہ حکم لکھا ہوا ہمارے اوپر اترے، ہمارے نام لکھا ہو تو پھر ہم جو ہے ایمان لائیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ
حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ مکے والے کہتے تھے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے اوپر وحی بھیجی ہے، اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے، تو وہ بدبخت کہتے قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. وہ کہتے کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا بھی تھا، اللہ نے وحی بھیجنی بھی تھی، تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں بھیجا؟ ولید بن المغیرہ پہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کسی بڑے بندے پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ محمد مصطفیٰ تو مسکین ہیں، محمد مصطفیٰ تو غریب ہیں، آپ کے گھر میں تو کوئی دولت نہیں ہے، والد پہلے فوت ہو گئے، والدہ 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. حضور پاک کی تربیت جو ہے عبد المطلب نے کی، عبد المطلب کے بعد کفالت جو ہے ابی طالب نے کی. انہوں نے کہا جو نبی اپنے گھر میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، اپنے چچا کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بڑے آدمی کو بناتے نا. تو ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے جواب دیا اللہ اعلم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ نے فرمایا جاہلو، یہ اللہ جانتا ہے کہ میری رسالت کا، میرے پیغامبری کا، میرے وحی کا کون حقدار ہے، کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں. اللہ نے فرمایا ظالمو، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے، رسالت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے، یہ فیصلہ تم نے تو نہیں کرنا، یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کس میں یہ صلاحیت ہے. اللہ نے اگر کسی کو عالم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، تو یہ اللہ جانتے ہیں کہ کون سا سینہ قرآن کے حفظ کے لیے مستحق ہے، کون سا دماغ علم کے لیے مستحق ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض حفاظ قرآن کے حافظ ایسے بھی ہوں گے، قرآن کے علم والے، وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، ان کے گناہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ میرے بندوں کی رپورٹ کیا ہے؟ وہ کہیں گے مولا یہ تو جہنم کے حقدار ہیں. اللہ فرمائیں گے بندے بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اب وہ حافظ قرآن کہیں گے اللہ میاں ہمارے عمل خراب ہیں، ہمارے عمل بھڑے ہیں، اب ہم ہیں تو جہنم کے حقدار، باقی آپ کی رحمت. اللہ نے فرمایا عبادی میرے بندے، میں نے تمہارے سینوں میں قرآن کا علم اسی لیے رکھا تھا کہ آج تمہیں جہنم میں ڈال دوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں اللہ جانتے ہیں کہ کون کیسی چیز کا مستحق. دیکھو نا جی، آپ مثلاً ایک فیکٹری ہے آپ کی، ایک مل ہے آپ کی، ایک دفتر ہے آپ کا، 10 ملازم ہوتے ہیں آپ کے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کون ملازم میرا اس کام کے لیے مستحق ہے، کون ملازم 10 ڈرائیور ہوتے ہیں، لیکن وہ مالک کہتا ہے بھی میری گاڑی فلاں ڈرائیور چلائے گا. 10 چوکیدار ہوتے ہیں، کہتے نہیں میرے اس خاص سیف کی حفاظت فلاں چوکیدار کرے گا. اللہ نے فرمایا تم بھی جانتے ہو تو میں تو خود خالق و مالک ہوں، میں جانتا ہوں نا نبوت کا حقدار کون ہے، میں جانتا ہوں کہ نبوت کا تاج سر پہ رکھنے کے لائق کون ہے. تو جن کو ہم نے نبی بنایا ہے ہم جانتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تو ہم جانتے ہیں. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ آدمی کتنا عالم بن جائے، آدمی کتنا عامل بن جائے، آدمی ولی تو بن سکتا ہے، صدیق تو بن سکتا ہے، شہید تو بن سکتا ہے، غوث قطب ابدال بن سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی نہیں بن سکتا. نبوت جو ہے وہ کبھی محنت سے نہیں ملتی، نبوت جو ہے وہ کبھی کسب سے نہیں ملتی. یہ خالص انعام ہے اللہ کا جن کو اللہ نے چن لیا تھا اپنی نبوت کے لیے. اس لیے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. آج آپ دیکھیں، آپ محنت کریں آپ بھی عالم بن سکتی ہیں، آپ محنت کریں آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتی ہیں، آپ محنت کریں آپ بھی مرتبہ صدق پہ صداقت اختیار کر سکتے ہیں، آپ ہمت کریں جہاد کریں شہید یا غازی بن سکتے ہیں. لیکن نبوت کسی کے لیے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور اللہ نے حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند فرما دیا. اس لیے فرمایا اللہ اعلم
حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. اللہ نے فرمایا یہ جو مجرم ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو میرے مدنی پاک کے دشمن ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ذلت ملے گی. وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. اللہ نے فرمایا ان کو ذلت ملے گی اور عذاب سخت ملے گا بسبب اس کے جو انہوں نے میرے مدنی کے خلاف نافرمانی کی ہے. اب ذلت دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت کی سزا تو یقینی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات مبارک میں حضرت مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تبارک و تعالیٰ وَكَمَا جَعَلْنَاكَ فِي قَرْيَتِكَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم أَكَابِرَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَرُؤَسَاءَ وَدُعَاةٌ إِلَى الْكُفْرِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِلَى مُخَالِفَتِكَ وَعَدَاوَتِكَ كَذَلِكَ كَانَتِ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ يُبْتَلَوْنَ بِذَلِكَ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. اللہ فرماتی ہیں کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمہارے بستی میں تمہارے شہر مکہ میں بڑے بڑے مجرم ہیں، بڑے بڑے کفر کے سردار، بڑے بڑے کفر کی دعوت دینے والے، اللہ کے رستے سے روکنے والے، تیری مخالفت کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے، آپ نہ گھبرائیں، یہ سنت اللہ ہے. اسی طرح جو پہلے نبی پہلے رسول گزر چکے ہیں ان پر بھی یہ سارے امتحان آئے ہیں، کیونکہ جو بھی اللہ کے نام پہ کام کرے گا وہ امتحان آئے گا. یہ تو یعنی آپ سچے پکے مومن بن جائیں اور امتحان نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے ولی بن جائیں، آپ توحید و سنت کے مبلغ بن جائیں، آپ دین کے داعی بن جائیں اور آپ پر تکلیفیں نہ آئیں، کوئی مخالفت نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو سنت اللہ، یہ تو ہوگا. جب اللہ کے نبیوں کی مخالفت ہوئی ہے تو نبیوں کے وارثوں کی بھی مخالفت ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس مولوی کی مخالفت نہ ہو یا جس دینی جماعت کی مخالفت نہ ہو، یہ سمجھا کرو یہ حق والے نہیں ہیں. اگر یہ حق والے ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو ان کا مخالف ہوتا نا. اگر اللہ کے نبی کے جب مخالف ہیں تو ان کے مخالف کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بھی حق کی دلیل ہے کہ اب دیکھ لو نا جی، آپ کبھی توحید کا نام نہ لیں، اور جیسے لوگ ہوں اگر دیکھیں کہ بھئی وہاں رافضی ہیں تو حضرت حسین کی تعریف شروع کر دی، وہاں دیکھا کہ موحد ہیں اللہ کی توحید بیان کر دی، وہاں دیکھا کہ جناب وہ میلاد والے ہیں تو میلاد النبی کی تعریف شروع کر دی، وہاں دیکھا کہ عرس شریف والے ہیں تو اولیاء اللہ کی کہانیاں شروع کر دی. کون جھگڑا کرے گا؟ کون مخالفت کرے گا؟ سب کہیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی مولوی صاحب بڑے وسیع القلب ہیں، بڑے مرنج آدمی ہیں، ماشاء اللہ. کوئی فرقہ بھی حضرت پہ ناراض نہیں، سب راضی ہوتے ہیں. سمجھ لو کہ بے ایمان ہیں. اگر ایمان ہوتا تو لوگ محمد مدنی کے مخالف ہو گئے. یہ اوپر سے اتر کے آیا ہے. ساری کائنات کے مولوی اکٹھے کرو، میرے مدنی پاک کے جوتے کے برابر بھی ہیں. تو اگر حضور کے دشمن ہو گئے تو اس کے کیوں نہیں ہوئے؟ تو مانا یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کرتا، یہ مداہن ہے. ہر حالات کو دیکھ کر با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی. یہ دونوں کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، یہ رب کو راضی کرنے کی کوشش میں نہیں. بات تب ہوگی کہ عرس شریف ہو رہا ہو اور تم کھڑے ہو کہ وہاں کہو یہ بدعت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت کے خلاف ہے. اب سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جوتے نہ پڑیں. اگلے اتنے پتھر ماریں گے انشاءاللہ کہ جمرۃ العقبہ بنا دیں گے، لیکن ان پتھروں کا بدلہ پھر میرا مولا دیتا. پتھر تو کھانے پڑتے.
اب آپ کے پاس جناب ایک بڑا آدمی وزیر آ جائے، کوئی وزیر چیف منسٹر آ جائے، کوئی پی ایم آ جائے، کوئی سی ایم آ جائے، اور وہ جناب داڑھی مڈاتا ہو اور آپ آگے پیچھے جناب بھاگ رہے ہیں سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور حضرت ماشاء اللہ، تو وہ تو کہے گا ماشاء اللہ یار بڑا اچھا آدمی۔ اگر آپ اس کو کہیں گے جی آپ فاسق ہیں، آپ فاجر ہیں، محمد مدنی کی سنت کے دشمن ہیں، وہ کہے گا بند کرو اس کو، میرے محبوب کی داڑھی ہے تمہاری نہیں ہے، کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ میں حضور کا عاشق ہوں؟ تمہیں تو حضور کی شکل بھی پسند نہیں۔ نہ محبوب کا آدمی کو عادت پسند ہوتی ہے یا پسند نہیں ہوتی؟ وہ محبوب جو کپڑا پہنے، محبوب کی جو عادت ہو، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہیں تو حضور کے قدم قدم پہ عشق کی ثبوت دینا چاہیے۔ تم جب اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق بنانے پہ تیار ہی نہیں ہو تو کیوں جھوٹا دعویٰ کرتے ہو عاشق رسول؟ جب یہ بات کرو گے نا جناب وہ کہے گا ہاں دیکھا یہ وہابی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب تم کہو جناب ماشاءاللہ صحابہ بھی سبحان اللہ جی، اہل بیت جی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ، جب کہو گے ابو بکر افضل ہے، جو ابو بکر کو نبی کے بعد افضل نہ مانے وہ سنی نہیں، پھر بات بنے گی۔ ایسے تو ماشاءاللہ تعزیہ شریف کو بھی چوم لیا، قبر شریف کو بھی چوم لیا، کعبہ شریف کو بھی چوم لیا، تینوں راضی۔ اللہ کے گھر میں آئے تو کعبہ شریف سبحان اللہ، جناب سینہ جو لگایا نا، ہاں بالکل سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور داتا صاحب پر جو کیا نا وہ تو اندر ٹھنڈک پڑ گئی نا جی۔ یہ کیا ہے؟ کون سا دین ہے؟ اسی کا نام ہے منافقت، اسی کا نام ہے نفاق، کہ جب میرے مدنی کے سامنے آتے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا نشہد انک لرسول اللہ، واللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ منافق ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ملتزم پہ سینہ لگاؤ تو یا اللہ، اور عبد القادر جیلانی کی مزار پہ جاؤ تو یا پیران پیر، معین الدین اجمیری پہ جاؤ تو یا معین الدین چشتی مدد کن مدد کن۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ اس سے بڑا شرک تو میرے خیال میں ابو جہل کو بھی نہیں آیا۔ وہ بھی پاگل تھا، بس بے وقوف تھا، ورنہ جانتا تھا کہ اللہ بھی ہے، اور جانتا تھا محمد مدنی بھی سچا ہے، ضد میں مارا گیا، ورنہ سب کچھ جانتا۔ اس سے جب بھی کسی نے علیحدگی میں پوچھا نا کہ تمہاری کیا رائے ہے محمد مدنی کی، اس نے کہا خدا کی قسم محمد سچا ہے۔ اور بدبخت مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہمارا بنی ہاشم سے مقابلہ ہے، جب وہ سردار بنتے ہیں ہم سردار بنتے ہیں، جب ان کو کوئی اعزاز ملتا ہے ہم بھی اعزاز چھین لیتے ہیں، اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو ہم کیسے مانیں؟ وہ تو ضد میں مارا گیا۔ یہ جو ہمارا شرک ہے، اللہ معاف کرے کہ قبروں پہ بھی سجدہ، مزاروں پہ بھی سجدہ، اور قوالی میں کہتے ہیں خدا ملتا ہے۔ قوالی جو ہوتی ہے نا جی، کہتے ہیں قوالی میں وجد جو آیا نا جی، کہتے ہیں بس وجد جو آیا خدا سے مل گیا۔ اور یار اس طرح اللہ کے نبی نے تو کسی کو نہیں ملایا خدا کے ساتھ۔ نہ حضور کے زمانے میں قوالی تھی؟ کون طبلہ بجاتا تھا صحابہ میں سے؟ کوئی ہے؟ کسی کا نام لو، ہمت کرو، کوئی گھڑ لو۔ جب باقی جھوٹ بولتے ہو تو ایک آدھا اور صحیح۔ او جی یہ سما شریف ہے، ایک سما اور دوسرا شریف۔ اور جی اس میں موسیقی جو ہے وہ غذائے روح ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نبی کا فرمان ہے کہ موسیقی غذائے روح ہے۔ نہ حضور پاک نے صحابہ کو موسیقی نہیں سکھائی، ان کی روح کا حضور نے کوئی علاج نہیں کیا۔ خدا کا خوف کرو۔ یہ کون سے عقیدے ہیں؟ کون سا مذہب ہے؟ کون سا دین ہے؟
فرما دیا ہے کہ صاف کھل کے بات کرو. یہ جتنے بڑے بڑے مجرم ہیں میرے مدنی ہے آپ کے دشمن نہیں، ہر نبی کے دشمن ہیں، ہر رسول کے دشمن ہیں، ہر حق والے کے دشمن ہیں. جو آدمی حق بات کرے گا لوگ کہیں گے وہابی ہے، کوئی کہے گا منکر رسول ہے، کوئی کہے گا منکر اولیاء ہے، کوئی کہے گا جی بڑا گستاخ ہے، کوئی کہے گا نافرمان ہے، کوئی کہے گا اس پر جناب پیروں کی ابھی پھٹکار پڑے گی، مار پڑے گی، یہ نہیں بچ سکتا ہے، اس کو پیروں نے پکڑ لینا ہے. اور اگر جناب ہر بات پہ آپ خوشامد کرتے رہیں اور جب موقع ملے بھی نماز کی فضیلت بیان کر دی، روزے کی فضیلت بیان کر دی، صدقہ خیرات کی فضیلت بیان کر دی، درود شریف کی فضیلت بیان کر دی، لیکن توحید کی بات نہیں کہنی، کہیں گے ماشاءاللہ یہ مولوی جناب بڑا بہت معتدل ہے، ماشاءاللہ سارے طبقے راضی ہیں جی حضرت پہ، سمجھ لو کہ مداہن فی الدین. اس لیے دیکھیں اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا قِيلَ مَا أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَةِ فَخَالَفُوا وَدَمَّرْنَاهُمْ وَقِيلَ أَمَرْنَاهُمْ أَمْرًا قَدَرِيًّا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری تقدیر فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس بستی والوں کو برباد کرنا ہے تو پھر ان کے بڑے جو ہیں وہ میری مخالفت کرتے ہیں، میرا حکم نہیں مانتے، پھر ہم ان پر عذاب نازل کرتے ہیں. کما قال تعالی لیمکروا فیہا وقوله تبارک وتعالی اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا. قال ابن ابی طلحة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا قال سلطنا شرارهم فأسوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. اللہ فرماتا ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ شریر ہو کے میرے نبیوں کے مقابلے پہ آ جائیں، میرے پیغمبروں کے مقابلے پہ آ جائیں، جب وہ جرم کرتے ہیں اور جرم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا عذاب بھیج کے ان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. وقال مجاہد وقتادہ اکابر مجرمی عظماء، آپ ان کے بڑے بڑے لوگ کا قلت وہکذا قولہ تبارک وتعالی وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. اللہ نے فرمایا جب ہم کسی بستی میں اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، اپنا رسول بھیجتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم کفر کا ہم کافر ہیں. انا بما ارسلتم، جو دے کر تم بھیجے گئے ہم نہیں مانتے. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے مال بھی زیادہ اولادیں بھی زیادہ. جب ہماری اولاد کی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، وما نحن بمعذبین، ہم کو عذاب نہیں ہوگا، ہمارے پاس طاقت ہے. وقوله تبارک وتعالی وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنا ہم نے نبی بھیجے کسی بھی بستی میں، علاقے میں، وہاں کے سردار، وہاں کے بڑے لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس طریقے پہ پایا، ہم اپنے باپ دادے کی پیروی کریں گے، ہم نبی کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کے رسول کی بات نہیں سنیں گے. والمراد بالمکر ہوا هنا دعاهم الى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تبارك وتعالى اخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. اللہ فرماتے ہیں مکر کا کیا معنی؟ یعنی وہ بڑے لوگ جو ہیں پھر دوسروں کو دعوت دیتی ہیں اور باتیں بنا بنا کے، باتوں کو مزین کر کے میرے پیغمبر کے خلاف ان کو بلاتی ہیں. جیسے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں خبر دی وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا،
انہوں نے بھی بڑے تجویزیں کی، بڑے بڑے ہیلے بہانے کیے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں گے ان کافروں کو جہنم پہ کھڑے ہوں گے، اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. وہ جو غریب ہیں کمزور ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے کہ ظالمو تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے، تم بدبختوں نے ہمیں روکا، تم لوگ ہمیں دھوکے میں ڈالتے رہے، تم لوگ ہمیں نبی کے خلاف لڑاتے رہے. ورنہ اب بڑے آدمی کیا جواب دیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. اب وہ بڑے آدمی جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، تم تو خود تھے ہی کافر مجرم تھے، ہمارے روکنے سے تھوڑے رکے تھے تم. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. اب وہ جو کمزور تھے، جو اتباع تھے، وہ متبوعین سے کہیں گے کہ ہائے کیسا ہیر پھیر ہے زمانے کا کہ تم تو ہمیں کفر کراتے رہے، تم ہمیں ایمان سے روکتے رہے، تم ہمیں حضور پاک کے حکم سے روکتے رہے، آپ انکار بھی کرتے ہو. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال کل مکر فی القرآن فهو عمل. انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی مکر کا لفظ آتا ہے اس سے مراد عمل ہوتا ہے، یعنی انہوں نے یہ عمل کیا، یہ کیا. وقوله تعالى وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون اي وما يعود وبال مكرهم ذلك واجرارهم من اضلوه الا على انفسهم. اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے جو مکر کیا، ان ظالموں نے جو کچھ بھی کیا اس کا وبال ان کے اپنے اوپر ہوگا، وہ کسی کو نقصان نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُ النَّاسُ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. ہم قیامت والے دن ان کے کفر کا، ان کے مکر کا بوجھ بھی رکھیں گے، اور جن جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ بھی انہی پہ رکھیں گے کہ وہ بھی ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اور جن لوگوں کو ان نے گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ بھی ان پہ رکھیں گے، وہ کیا برا بوجھ ہوگا. وقوله تبارک وتعالی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أي إِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ وَبُرْهَانٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ. جب میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت لے کے آتے ہیں، نشانی لے کے آتے ہیں، دلیل لے کے آتے ہیں، حجت لے کے آتے ہیں، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتينا الرسل. یہ کافر کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لے آئیں گے اسی طرح ہم پر بھی فرشتے اترے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ پہ اترتے ہیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. اللہ نے فرمایا یہ کافر جن کا آخرت پر ایمان نہیں، یہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے، براہ راست ہم سے بات کریں. وقوله تبارک وتعالی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا ای هو عالم حیث یجعل رسالتہ من اسرع من خلقہ. اللہ نے فرمایا ظالمو یہ تو میں جانتا ہوں کہ میری رسالت کے قابل کون ہے، نبوت کے لائق کون ہے، کون اس کا استحقاق رکھتا ہے. كقوله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو يقسمون رحمة ربك. کافر کہتے تھے کہ اللہ نے یہ قرآن طائف اور مکے کے دو بستیوں میں سے کسی کی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا. اللہ نے فرمایا ظالمو کیا نبوت تم تقسیم کرتے ہو، اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جس میں چاہو اتارو، یہ اس کی شان ہے، وہ جس کو چاہے نبی بنائے. اس لیے فرماتی ہیں یانو لولا نزل هذا القرآن على رجل عظیم کبیر جلیل مبجل فی اعینہم. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن بڑے پہ کیوں نہیں اترا. ان کا بڑا وہ ہوتا تھا جو دولت والا، جو مال والا. ان کو پتہ نہیں کہ بڑا تو وہ ہوتا ہے جس کی شان بڑی ہو، جس کا تقوی بڑا ہو، جس کا اتقاء بڑا ہو، اور حضور سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. من القریتین من مکہ والطائف وذلك انهم كبهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا.
چونکہ ان کو حضور سے عناد تھا، بغض تھا، وہ تکبر کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ محمد مدنی تو یتیم ہیں، محمد مصطفیٰ تو غریب ہیں، ان کے مقابلے پہ فلاں بڑا آدمی ہے، فلاں بڑا آدمی ہے۔ ان کو پتہ نہیں بڑائی کا کہ اللہ کے ہاں بڑائی کس کی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اذا رآک الذین کفروا یتخذونک الا ہزوا ھذا الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون۔ جب وہ حضور کو دیکھتے تو مذاق کرتے کہ یہ ہے جو تمہارے خداؤں کی برائی کرتا ہے۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ھذا الذی بعث اللہ رسولا۔ اور جب وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو طنز کر کے بدبخت کہتے نعوذ باللہ، اسی کو اللہ نے رسول بنایا ہے، دیکھو کپڑے نہیں، لباس نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی کافر استہزاء کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب اترا اور اللہ پاک نے ان کو ان کے استہزاء کی وجہ سے دنیا میں بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں صحیح معنی میں دین پہ قائم رکھے اور ہر شر سے بچائے۔ اب بھئی اتنا لمبا چوڑا جو سوال لکھو نا، میں پڑھوں کب اور جواب کب دوں؟ ایک لڑکے کا نکاح ہوا ہے، لیکن لڑکے کے والد کا نام نہیں لکھا گیا، اس کو پالنے والے کا نام لکھا گیا۔ یعنی ایک لڑکا تھا، کسی نے اس کو پرورش کیا، جیسے لوگ بچہ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ اسی سے اس کا نام بھی اسی والد کا لیتے ہیں کہ بھی یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا، حالانکہ وہ بیٹا تو کسی اور کا ہوتا ہے۔ اب جب نکاح کا وقت آیا تو اس لڑکے کا والد جو ہے حقیقی، حالانکہ وہ موجود تھا، وہ زندہ تھا، لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا اور اسی پالنے والے آدمی کا نام لکھ کے نکاح کر دیا۔ تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جہاں تک نکاح کی بات ہے، نکاح تو ہو جائے گا، بندہ تو وہی ہے نا جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ نام بدلا جا رہا ہے، بندہ تو نہیں بدلا گیا نا۔ ایجاب قبول کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ ایجاب قبول جو ہے اس کے ساتھ کر رہے ہو، اور کوئی بندہ تو نہیں بدلا۔ باقی شریعت میں اس کے نام کے ساتھ والد کا نام نہ لکھنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو رہا ہے، اس بندے اور اس عورت کے درمیان میں دونوں کے ولی موجود ہیں، وکیل موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ لڑکی اس کو ہم دے رہے ہیں، وہ اس کو قبول کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی اس کو قبول کر رہی ہے، گواہ گواہی دے رہے ہیں، بندہ تو وہی ہے نا، نام تو نہیں بدلا گیا، نام بدلا گیا لیکن انسان تو نہیں بدلا گیا۔ نکاح اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید جو تھے وہ بچپن میں اپنے گھر سے نکلے اور آگے کچھ لوگوں نے، قبیلے والوں نے، کچھ راہزنوں نے، ڈاکوؤں نے اٹھا لیا، پکڑ لیا اور مکے میں آگے غلام بنا کے بیچ دیا۔ غلام بنا کے بیچا گیا، پھر وہ آئے غلام بن کے بی بی خدیجہ کی خدمت میں، انہوں نے خریدا۔ پھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید جو ہے حضور کا خادم بنا دیا، آزاد کر دیا کہ آپ حضور پاک کی خدمت میں رہیں، حضور کی خدمت کریں۔ تو اب حضرت زید اتنے حضور کے پیارے بن گئے، حضور نے بھی ان کو بیٹا بنا لیا، اور اب سارے مکے والے کہتے زید بن محمد، زید بن محمد، زید جو ہے محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ حضور کے بیٹے نہیں تھے۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ ان کا والد جو تھا نا جی، وہ ڈھونڈتا 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 مکے میں پہنچ گیا۔ اس کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو تو غلام بنا کے بیچ دیا گیا ہے اور بیوی نے خریدا اور حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔
وہ حضور کی خدمت میں آگے حاضر ہوا. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں حارثہ ہوں، میں باپ ہوں اس کا. اور یا رسول اللہ یہ تو غلام نہیں ہے، یہ تو ظلم ہوا کہ بیچارہ نکلا اور راستے میں کسی بردہ فروشوں نے اٹھا لیا اور آ کے مکے میں بیچ دیا. تو ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. حضور پاک نے فرمایا دیکھو بات سنو، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے خریدا ہے، یہ غلام تھا جو تھا کوئی بات نہیں، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میں زید کو کھلا اختیار دیتا ہوں کہ وہ چاہے تو اپنے باپ کے ساتھ چلا جائے، ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے اور کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے. اور اگر زید نہ جانا چاہے تو میں مجبور نہیں کروں گا اس کو کہ ضرور جاؤ، میں اس کو اجازت دیتا ہوں. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ بھی ہم نے تو خریدا ہے ہمیں پیسے دو، نہیں، ہم نے وہ سب معاف کیا، ہم نے تو اس کو بیٹا بنا لیا. اس کے باوجود بھی ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے چل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور آپ نے فرمایا زید ھذا ابو کا حارثہ. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرا ابا ہے. آپ نے فرمایا انی خیرتک، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم چاہو تو اپنے ابا کے ساتھ چلے جاؤ، ہم بالکل راضی ہیں، کوئی ناراضگی نہیں، اور اپنی مرضی سے تم چاہو تو میرے پاس رہو، تمہاری مرضی ہے. حضرت زید کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اخترتک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور میں ابا چھوڑ سکتا ہوں، میں محمد مدنی نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا حضور میں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں. اسی لیے حضرت زید کے بھائی تھے، وہ بھی آئے بعد میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. انہوں نے آ کر بھائی کو تیار کیا کہ مہربانی کرو چلو ابا تمہارا روتا رہتا ہے. اس نے کہا اخترت محمدن، میں نے حضور کو پسند کر لیا ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. میں کہتا ہوں تم لوگ بھی ادھر آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ. تو زید کو پکارا جاتا تھا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن نازل کیا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی آپ امت کو ہدایت کر دیں کہ ہر بچے کو ان کے باپ کی نسبت سے پکاریں. یہ فیصلہ ہے عدل کا، کسی دوسرے کی طرف نہ پکاریں. لاکھ پالنے والا پالے، لاکھ بیٹا بنائے، لیکن وہ شریعت میں اس کا بیٹا نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حسب اور اچھا. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، اپنے اپنا نسب بدل دے، کیا مانا کہ پوچھو جی کون ہے؟ جی میں سید ہوں، میں قریشی ہوں، میں افغان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں. حضور نے فرمایا من نسب الی غیر ابی فعلیہ لعنت اللہ. جو لوگ اپنے آپ کو کسی دوسرے نسب کی طرف نسبت کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بندے کو اس کے والد کے نام کے بغیر نہ پکاریں. لیکن جہاں تک نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح تو ہو جائے گا چونکہ بندہ تو وہی ہے نا، کسی اور بندہ تو نہیں بدلا گیا. لیکن بہرحال نام بدلنا جو ہے یہ غلط ہے. ہر بچے کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں، پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں بھی ہوگا، ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے آگے خاوند کا نام لکھا جاتا ہے، باپ کا نام نہیں لکھا جاتا. یہ شریعت میں حرام ہے. بھئی خاوند کا کیا مطلب؟ وہ تو خاوند ہے اس کا. یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اب اس کی یعنی باپ سے کاٹ کے زوج کا نام لکھنا شریعت اسلام میں حرام ہے. ہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فلاں دختر فلاں زوجہ فلاں، اس کے باپ کا نام تو سامنے رکھنا چاہیے نا. اب یہ ہے کہ باپ کا نام ہوتا ہی نہیں، پاسپورٹ میں بھی نہیں ہوتا، کھانا کاٹ کے زوج کا نام لکھ دیتے ہیں. تو یہ جہالت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ یہاں آ کے کام کرتے ہیں تو عرب میں تو اصول ہے کہ باپ کا نام سامنے لکھا جائے گا، تو وہ خامد کے نام کو یہاں والے جو ہیں وہ باپ سمجھ کے لکھتے ہیں، وہ خامد نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کسی کے نام کے آگے اس کے باپ کا نام ہوگا. شوہر کے نام کا کیا تعلق ہے؟ شوہر کے ساتھ اللہ نے رشتہ کر دیا، بیوی بن گئی، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اس کی ولدیت ختم ہو گئی.
یا اس کا اپنا باپ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. اس لیے ہمیشہ کسی بھی جگہ اگر آپ قرآن کھول لیں، حدیثیں کھول لیں، تو آپ کو ملے گا فاطمہ بنت محمد. یہ نہیں ہوگا کسی جگہ کے لکھا ہوا فاطمہ زوجۃ علی، فاطمہ بنت محمد، آگے ہوگا زوجۃ علی. اسی طرح ہوگا عائشہ بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر، ام حبیبہ بنت ابی سفیان. تو نام باپ کا ہوگا. یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے. اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو وہ اپنے ملک میں کوشش کریں کہ بھئی جب کھانا موجود ہے، والد کا بھی موجود ہے، زوج کا بھی موجود ہے، تو والد والے کھانے میں والد کا نام لکھو اور زوج والے کھانے میں زوج کا نام لکھو، تاکہ دوسرے ملکوں میں جا کر ان کو پریشانیوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور بلا وجہ آدمی کا نسب جو ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے. نسب تو اولاد سے چلتا ہے نا. اب اچھی اولاد ہے کہ شادی ہونے کے بعد ماں باپ ختم ہو گیا، اگلا چل پڑا، وہ طلاق دے دے وہ ختم ہو گیا، پھر اور چل پڑا، وہ طلاق دے دے ختم ہو گیا، پھر اور. یہ تو اچھا ہوا، وہ تو رولنگ سٹون بن گئی، وہ کوئی لڑکی تو نہ رہی، نہ باپ کی نہ باپ کی. یہ بات شریعت کے اندر خلاف ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. بہرحال مجبوری تھی جو تھی، آپ نے غلطی کی، لیکن نکاح تو ہو گیا. حضور کا اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا بالکل بڑی اچھی بات ہے. حضور سے جس سے محبت ہو آدمی نام نہیں رکھتا. تو ہمیں جب حضور محبوب ہیں تو اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، احمد رکھو. حضور کا نام محمد بھی ہے، حضور کا نام احمد بھی ہے. بہرحال ایک بات یاد رکھنا، حضور کی کنیت اور نام دونوں کو جمع نہیں کرنا. اگر کنیت اختیار کی جائے تو پھر نام نہ رکھا جائے، نام رکھا جائے تو پھر کنیت ابو القاسم نہ رکھی جائے، تاکہ بلا وجہ اشتباہ پیدا نہ ہو. ورنہ بچوں کا نام محمد رکھیں، احمد رکھیں، کیونکہ جب بچے کا نام لوگے تو حضور پاک کا نام تو یاد آئے گا نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح یہ نام بڑے پسندیدہ ہیں. صحابہ کے نام رکھے کرو، حضور کے نام رکھے کرو، انبیاء کے نام رکھے کرو. اسی طرح اللہ کو وہ نام پسند ہیں جس میں عبدیت ہو. عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القادر، عبد الستار، عبد الغفار. یہ نام بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے، نام ہونا عبد الخالق تو اس کو کہیں گے خالق خالق. یہ تو پکارنا ناجائز ہے. نام ہو عبد القادر تو کہیں گے قادر، مسٹر قادر. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے. اور خاص طور پہ جو نام اللہ کے ہیں، اگر وہاں عبد کا لفظ نہ لگاؤ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. خالق اللہ ہے یا یہ ہے؟ جب اس کو تم پکارے ہو مسٹر خالق، خالق تو خدا ہے. یہ کون ہے خالق؟ مالک، یہ کون ہے مالک؟ مالک تو اللہ کی دیے. عبد المالک ہے، یہ عبد الخالق ہے، یہ عبد الرزاق ہے. یہ تھوڑا کہ مسٹر رزاق. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. یہ سنت اسلام کی دشمنی ہے. اس کا خاص خیال کرا کریں. عام پڑھے لکھے لوگ بھی خیال نہیں کرتے. ستار، ستار، غفار. یہ ستار غفار یہ بن گیا. یہ عبد الستار ہے، یہ عبد الغفار ہے. یہ خود کیسے ستار غفار بن گیا؟ حضرت عمر نے محمد نام رکھنے سے منع کیا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کہیں منع نہیں کیا. وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نام اور کنیت دونوں کو جمع نہ کرو. اور تم نہ سمجھ سکو تو پھر حضرت عمر پر تو الزام نہ لگاؤ نا. میں نے اپنی بیٹی کا نام ہانی رکھا ہے تو یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ام ہانی نہیں تھی جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آرام فرماتے تھے؟ یہ نام بالکل ٹھیک. حضرت علی کی بہن کا نام بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حضور کی پھوپھا ام ہانی میں نے ابھی بتایا ہے نا. مغرب کی اذان کے بعد جو لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں ان سے آپ جھگڑا نہ کریں. ان کے پاس بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ بین کل آذانین صلاۃ، کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز ہے. وہ اسی حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں
کہ بھئی ظہر کی اذان ہے پھر بھی سنت ہے، عصر کی اذان ہے پھر بھی سنت ہے، عشاء کی اذان ہے سنت ہے، فجر کی اذان ہے تکبیر سے پہلے سنت ہے، تو مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان میں بھی وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس حدیث رسول پاک کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی ہر نماز میں اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 رکعت پڑھیں، لیکن مغرب میں نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں لفظ آتی ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ الا المغرب، وہاں حدیث میں لفظ ہے کہ مغرب نہیں، کیونکہ مغرب کا وقت بہت قلیل ہے اور رات کے فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، رات کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے حکم ہے کہ جلدی جلدی فرض نماز پڑھ کے سنتیں پڑھیں، تاکہ جب وہ نامہ عمل لے کے جائیں تو ہمارا نامہ عمل جو ہے وہ فرائض اللہ میں ہو کہ اللہ کے فرض پڑھنے میں مشغول تھے۔ بہرحال یہ مسئلے جو ہیں یاد رکھو، یہ مستحب کے مسئلے ہیں اور افضل اعلیٰ کے مسئلے ہیں۔ جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہو جاؤ، جو نہیں پڑھتا اس کے گلے میں رسا نہ ڈالو۔ دونوں کے بعد دلیل موجود ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک جھگڑوں سے بچائے، اللہ پاک افتراق سے محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا، اللہم اتنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا، اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تادم حیات اپنے دروازے کا محتاج فرما، یا الہ العالمین جتنے نقصان ہوں اپنے خزانے غیب سے پورے فرما، یا اللہ ہر قسم کے نقصان و پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما، ہر فتنہ گر کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین شیشان، جہاں جہاں مجاہدین جہاں بھی تیرے نام کے نام لیوا جہاد کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا الہ العالمین کفر کو ذلت میں شکست عطا فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم اجعل لنا والمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بلد الامین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔